وہ کیا ہے؟ ایک حفظ کا مسئلہ، ایک تعلیم کا مسئلہ ہے۔ بیماری مسئلہ مجبور جانا پڑتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، وہاں پہ جانا پڑتا ہے، بچے کو تعلیم دلانا ہے تو اسکول میں لے جانا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے والدین بہت مجبور ہوتے ہیں۔ میں تو یہی درخواست کروں گا کہ کلینک والوں سے بھی، ڈاکٹر حضرات سے، اور اسی طرح اسکول والوں سے ذرا خدا کے لیے مہربانی کر لیں، اس مہنگائی کے دور میں زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اور اسکول والے جو ہیں پھر اس کے بعد سال بہ سال وردیاں تبدیل کرتے ہیں، وہ ایک بوجھ خواہ مخواہ ہے۔ وردی کوئی ضرورت کی چیز ہی نہیں، ایران میں وردی ہے ہی نہیں بچوں کے لیے، اپنے کپڑے میں چلے جاتے ہیں۔ 2 سال بہ سال وردی بدل بے سے 2 در بدر دیکھا نا، کاپی کتی اسکولی آجو دے کاپی کی عمر گو سے دینے بوجھ، اس طرح کے جو اضافی بوجھ ہے برائے کرم اس مہنگائی کے دور میں مت کریں۔ تو لہٰذا یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ، پچھلے جمعے میں نے وہ دودھ پلانے کی وجہ سے محرم ہونے کا ایک مسئلہ بیان کیا تھا۔ تو الحمدللہ لوگ پوچھتے ہیں، جب شرعی مسئلے کو بیچ میں رکھتے ہیں تو پھر لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا، یہ اچھی بات ہے۔ یہ 2 نارے نہ 2 لچی ہوا 2 لچی بیار گو سے 200 نہ 2 گو زرے، لوگوں کے ذہن میں سوالات، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو بہت سارے جو ہے مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں، آغا صاحب پھر تو یہ ہے یہ ہے۔ یہ دیکھیں، دودھ پلانے سے محرم بننے کے شرائط ہیں، تقریباً 8 شرائط ہیں۔ ان 8 شرائط کے مطابق اگر کوئی خاتون کسی بچے کو دودھ پلائیں، کسی اور کے بچے کو دودھ پلائیں تو پھر محرم بن جاتا ہے، البتہ ان شرائط کے ساتھ۔ پہلا شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے والی کا دودھ شرعی ولادت کا دودھ ہو، شرعی طور و طریقے پر بچہ پیدا ہوا ہو، پھر وہ دودھ کسی بچے کو پلائے۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی خاتون جو ہے کسی بچے کی ولادت کے بغیر دودھ آئے ہیں، اس کو بچے پیدا نہیں ہوئے لیکن دودھ پیدا ہو رہے ہیں، وہ دودھ کسی کو پلائیں تو محرم نہیں بنے گا۔ لہذا کہتے ہیں کہ شرعی ولادت ہوئی ہو بچے کی، پھر وہ دودھ کسی بچے کو پلائے۔ تو لہذا یہ دودھ پسکلا خاتون چلا اوما ہونس 2 کھیرے چلی میں گوئیں دو محرم گوئے میں چھوڑ دودھ پسکلا اوما، اگر ایسا ہو جائے۔ اسی طرح نعوذ باللہ کسی خاتون نے غیر شرعی کام کر کے ولادت ہوئے، زنا سے بچہ پیدا ہوئے ہوں، وہ دودھ کسی کو پلائیں تو محرم نہیں بنے گا۔ سمجھو میں کیوں؟ تو لہذا شرعی ولادت کا دودھ کسی کو پلائے، یہ پہلا شرط ہے۔ دوسرا شرط، بچہ اس عورت کے سینے سے دودھ کو چوس کر پیے، خود بچے کے منہ میں نو کے پستان ہو، اس خاتون کے اس نو کے پستان کو چوسے بچہ، یہ اگر ہے تو پھر محرم بنے گا۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے اگر عورت کا دودھ جو ہے بچے کے منہ میں اونڈیلا جائے یا کسی فیڈر میں ڈال کے بچے کو پلایا جائے تو محرم نہیں بنے گا۔ شرط ہے سینے سے منہ لگا کے نو کے پستان کو بچہ جو ہے اپنے منہ سے چوسے، یہ شرط ہے۔ سمجھو میں جو کسی کا دودھ نکالے فیڈر میں ڈال کے بچے کو پلائے، محرم نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ یا دودھ کو کسی ظرف میں ڈال کے بچے کے منہ میں ڈالا جائے، اندیلا جائے، محرم نہیں بنے گا، اشارت کوئی نہیں سرے سے۔ تیسرا شرط، دودھ پلانے والی عورت جو ہے زندہ ہو، زندہ عورت کا دودھ پیے۔ اگر کوئی عورت مردہ ہو اس کا دودھ کوئی پیے تو محرم نہیں بنتا۔ دودھ پینے والے بچے کی عمر 2 سال سے کم ہو، 2 سال سے کم ہو دودھ پینے والا بچہ۔ اگر کسی بچے کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو پھر وہ کسی عورت کا دودھ پیے، محرم نہیں بنے گا۔ تو لہذا دودھ پینے والا جو ہے 2 سال کی عمر سے کم ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دودھ خالص ہو، دودھ خالص ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ اس عورت کے دودھ کے ساتھ کوئی اور شے مکس کر کے ملاوٹ کر کے دودھ پلائے تو محرم نہیں بن سکتا، خالص اس عورت کا دودھ پلائے۔ بچہ اس قدر دودھ پیے
کہ اس عورت کے دودھ سے اس بچے کا گوشت بڑھے، ہڈی مضبوط ہو جائے. سمجھو میں جو اس عورت کا اس مقدار میں دودھ پیے کہ بچے کے گوشت جو ہے بڑھے اور ہڈی مضبوط ہو جائے. اس یہ کتنی مقدار میں ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں 15 مرتبہ مسلسل دودھ پلائے. 15 مرتبہ پھیرا چوگا. پھر اس 15 مرتبے کے بیچ میں کوئی اور چیز فاصلہ نہ ہو. یا وہی عورت دودھ پلائے 15 مرتبہ، اس دوران کسی اور عورت کا دودھ جو ہے فاصلہ نہ ہو، بلکہ یہی عورت جو ہے مسلسل بلا فاصلہ 15 مرتبہ اس کو دودھ پلائے. یا ایک دن ایک رات مکمل 24 گھنٹہ بچے کو دودھ پلائے، اس دوران کسی اور کا دودھ فاصلہ نہ ہو، تب جا کے محرم بنے گا. ٹھیک ہے جی، یہ شرائط ہے. پھر بھی اس کے اندر تفصیلات ہیں. میں نے فہرست جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے. یہ شرائط ہے دودھ پینے کا. ایک مسئلہ یاد رکھو، بہت مشکل مسئلہ اسی دودھ پلانے کے مسئلے میں. خدا نخواستہ اگر غفلت کی وجہ سے اگر ایسا ہو جائے تو پھر مسئلہ مشکل ہو جائے. وہ مسئلہ ہے اگر نانی اپنے نواسے اور یا نواسی کو دودھ پلائے. نانی بسری پوس کیا نا بسری پو بھی آؤں بوسی اسیدو رمیں متی ثقافت متی کشن یو ریاجو بونگو بھی آؤں بوسی اسیدو ہفتے چکی جاؤ مفچو دے اپنی سے نانی دادی میں نانی مسئلہ لے نابس تو آغا ایزر علت مذر مازرینیوت بسری پو بھی آؤں بوسی کھری چھوڑ ساموں لچی بے جو چوچو مینو 200 نادنا بسری پاشی پل حرام دو. مسئلہ کوئی بونگو چوچو ممل لگا سر اپی سے دیو کیوں لے آؤں آلے یہ دیزر میخنا مسئلہ خراب سو. یہ رمت جو ہے مثلا اپیل سے بسوٹاس کیسے دو گئے، اپیل بسوٹاس کیسے دو گئے دیا مثلا ہو سکتے ہیں. اپی زیر بچنگنس کے بعد شد ہوگا عمل زیر میں دیا. سمجھو امت جو بونگو لسس کیسے یوت دو بھی آؤں لسس کیسے یوت آؤں بونگو شراؤں سے یوت بونگو لچوچو ممت مانے کہہ رہے ناپی سے چوچو میں ناراشی کو لگوری بسری پچی ہوئی حرام. مسئلہ ہوئی. اسی لیے میں نے کہا کہ ہوشیار رہیں، احتیاط کر لے. نانی اگر اپنے نواسی یا نواسے کو دودھ پلائے، دیکھیں دادی نہیں ہے، دادی پوتے پوتی کو دودھ، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ حرمت نہیں ہے. یاد رکھیں نانی اپنے نواسے اور نواسی کو دودھ پلائے تو شارگو آشی پولا دا آشی چگوئی حرام سے ہم کوئی نہیں جو. لہذا نانی سے دودھ نہ پلایا جائے. ٹھیک ہے، نانی بچے کی ولادت پر اس کے ماں کے بھائی میں اس کی اپنی بیٹی کے سرانے پہ ہوتی ہیں، تو لہٰذا بونگل چوچو مہمنا اپی سے چوچو مینو مسئلہ خراب ہو. یہ شرائط کننا درس ہے. البتہ انہیں جو چوک در کی شرائط کننا چھان سے چوچو میں ہنارے جو شرائط ہم نے بیان کی ہے، تو پھر اس صورت میں ایک کھول چیگو انجو پوری بسرین کو حرام ہوئی دیتی. بہرحال شرائط نہ درس ہے. تو لہذا ایسے بہت سارے مسئلے ہیں جس کی طرف ہم توجہ نہیں ہوتے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم مشکلات میں حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو لہذا برائے کرم مسائل کی طرف متوجہ ہو جائیں، دیکھیں، چھان بین کریں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو لہذا یہ ایک مسئلہ ہو گیا. انشاءاللہ اور بھی مسائل ہے تو وقت ختم ہو گیا میرے خیال میں. تو دعا پروردگار بارگاہ میں پروردگارہ چونکہ میں بالغ ان عاقل ان میں چھسل ان زرد جبی حوالی کا مائی کا واجبات محرمات مائی ذمہ کا سے بالغ ہوا چنگنا واجبات آ جاتے ہیں، محرمات ہمارے ذمہ پہ آ جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ شرعی طریقے پر جب تک ادا نہیں کرتے وہ واجب جو ہے آپ کے ذمہ پہ رہ جاتا ہے، وہ آپ کے ذمہ پہ رہ جاتا ہے، قارض ہو جائے، کل حساب کتاب ہوگا. تو مسائل خلوخلوں چاہتے ان یہ وہ بھری بے ان نہیں کہ یہ پیدا واجب کو اچھی میں سے بے ان
تاکہ اس طرح میں انجام دے دوں تو میرا ذمہ بری ہو جائے. اسی لیے تو شرعی مسائل کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. وہ اگر نہ ہو منمانی جو من میں آئے یہی ہوگا، اس طرح اگر انجام دے دے تو وہ واجب آپ کے ذمے سے ادا نہیں ہوگا، ذمہ ساقط نہیں ہو جاتا، تو لہٰذا وہ ذمے پہ رہ جاتا ہے. جو دو فرینا مسائل چل برگو سے لوں بھی ارگو سے، تاکہ ہمارے ذمے سے وہ واجب ادا ہو جائے. پروردگارہ مائل مسائل کو ان طرف توجہ بے سے نہ شرعی حکم کو بھی مطابق بے واجبات کن مل لکھوں سے نہ مئی ذموں بری غایت کی توفیق شغل سے یا اللہ. پروردگارہ مشکلات پریشانی پروردگارہ دی تمام حاجت من کن حاجت کن روا بس یا اللہ. لا ملسل مریض مریضے یدنا بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ عاجلہ شغل بس یا اللہ. پروردگارہ دنیا بری گار مظلوم چیت نارنا، پروردگارہ مخصوصاً پارا چناری مظلوم مسلمان کن 2.5 مہینے سے راستے بند ہیں. پروردگارہ بس ظالم کن قابل ہدایت ابن ہدایت میں ننیس و نابود کو چکے یا اللہ. یہ مظلوم کن لا ظالم کن ایک حق و نصرت شزب سے یا اللہ. دیکھ رحمہ بینو دی عظیم حریض و ملکیوں ملا دی مشید شخص پہ دی مومن کن حاجت کن روا بس یا اللہ. ہنگامی مشکلات کن آسان بس یا اللہ. رحمتک یا ارحم الراحمین.